الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد جملہ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah Rabbil Alameen, we are again here through SDI Media. It is our final talk in this month, this blessed month of Ramadan al-Mubarak. And just maybe this is the last day of Ramadan al-Mubarak. If Allah subhanahu wa ta'ala wants, maybe we'll get one more roza. Allah ta'ala khair فرمائے انشاءاللہ العظیم. رمضان کا مہینہ کیسے گزر گیا, how it passed, پتہ بھی نہیں چلا. انشاءاللہ العظیم رمضان میں یہ ہماری آخری گفتگو ہے, لیکن it is not the last forever. انشاءاللہ العظیم we'll bring something new for you انشاءاللہ العظیم through SDI Media, تاکہ نوجوانوں تک نئی معلومات بھی پہنچے اور نئے عناوین اور مضامین کو نوجوان نسل, دا ینگسٹرس اینڈ یوتھ, وہ دیکھیں, سنیں اور جانیں کہ ہمارا دین, ہماری تاریخ, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر یہ حقیقت میں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے, آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, the topic for today's talk is the love and respect of Ottomans for Rasulullah صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب عثمانی دور خلافت میں, خود عثمانیوں کے ہاں کیسا تھا اور اس دور میں جو لوگ بستے تھے ان کے دل حضور کی محبت سے کیسے مچلتے تھے اور ان کے دلوں میں حضور کی محبت کیسے بستی تھی, اس پہ ہم تھوڑی دیر انشاءاللہ العظیم آپ سے بات کریں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محبت رسول, the love of beloved Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, it is a key to success for everything. ہر میدان میں کامیابی کی کنجی حضور کی محبت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چونکہ جب تک تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل میں نہیں ہوگی, اس وقت تک انسان اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت کو جو اپنی طرف مائل کرتی ہے وہ حضور کی محبت ہے, وہ حضور کی تعظیم ہے. اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید بھی متعدد آیات میں اس کی وضاحت کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, if you want to love Allah subhanahu wa ta'ala, then you have to follow my footsteps. You have to follow me, you have to respect me, you have to love me. Once you started loving me, then the things completely change. Before you follow me, before you love me, you wanted to love Allah subhanahu wa ta'ala, but once you started loving me and following me, then now the situation is yuhibbukum Allah, Allah will love you.
اللہ تم سے محبت کرے گا. سو حضور کی محبت کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. ان کے حوالے سے فرمایا گیا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جنہوں نے حضور کی تعظیم کی، those who respected رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تعظیم کی، and those who assisted رسول اللہ، those who helped رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور کی نصرت کی اور حضور کے ساتھ رہے، ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اولئک هم المفلحون، وہی حقیقت میں کامیاب ہے، وہی حقیقت میں کامیاب ہے. تو کامیابی قرآن نے حضور کی محبت، حضور کی تعظیم سے جڑی ہے. اور اگر ہم تاریخ عثمانی میں دیکھتے ہیں، اوٹمن امپائر میں اگر ہم دیکھتے ہیں، تو عثمانیوں کا ایک ایک بادشاہ، عثمانی دور کا ایک ایک رولر، عثمانی دور کا ایک ایک حاکم ہمیں حضور سے بے پناہ محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، حضور سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ عقیدت و محبت کا حال تو یہ ہے کہ بات صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ان کی والہانہ محبت، ہر چیز سے ان کے والہانہ ادب کا حال یہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ مدینہ پاک سے جب ان کے پاس کوئی خطوط آتے، مدینہ پاک سے اگر اس وقت کے سلاطین کے پاس، بادشاہوں کے پاس کوئی خط آتا، کوئی فائل آتی، تو اس وقت کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے، وہ خلفاء عثمانیین ایسے ہوتے تھے کہ اس فائل کو بھی وہ بغیر وضو کے نہیں چھوتے تھے. کوئی حکومتی حکم سے متعلق وہاں کی کوئی رپورٹ بھی آتی تو اس رپورٹ کو بھی وہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بلکہ کمال ادب کے ساتھ، کمال احترام کے ساتھ وضو کی حالت وضو میں انہیں ہاتھ لگاتے. چونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا، ان کا ماننا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ سے ہو کر کے یہاں پہنچی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ہو کر کے یہاں پہنچی ہے، بہت ممکن ہے کہ اس پر مدینہ پاک کی مٹی کا کوئی ذرہ پڑا ہوگا، مدینہ پاک کی مٹی کا کوئی نہ کوئی ذرہ اسے لگا ہوگا. اور مدینہ پاک وہ شہر جس کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، وہاں کی مٹی کو بھی ہم بغیر وضو چھونے کو بے ادبی تصور کرتے ہیں. لہذا وہ حالت وضو میں ان رپورٹس کو دیکھا کرتے تھے، ان خطوط کو دیکھا کرتے تھے. میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جسے مورخین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے اور اسے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے ان کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر پاک کا ادب، مدینہ پاک کی جو آج کیفیت ہے میرے بھائیوں، the Medina which we see nowadays, it is completely different. It has these Saudi rulers. However, they build big buildings, but the historical places which were related to the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which were related to the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which were related to the very close persons to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they have destroyed it, they have changed it. انہوں نے اس کے آثار مٹا دیے ہیں. لیکن عثمانیوں کا حال ایسا نہیں تھا. عثمانی سلطنت جب تھی، اوٹمن امپائر جب تھا، تو مدینہ پاک کی ایک ایک چیز جسے کیسے بھی کسی بھی طریقے سے حضور سے نسبت ہو، انہوں نے اس کو محفوظ رکھا تھا اور انہوں نے اس کے ادب کا اور احترام کا پورا خیال رکھا تھا. میں پہلے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس واقعے کے بعد ہم اس کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ العظیم. ایک بادشاہ تھے عثمانی سلطنت میں، عثمانی سلطنت کے ایک بادشاہ تھے، وہ بیمار تھے اور بیماری کے عالم میں بھی ایسے تھے کہ he can't wake up, he can't stand, he can't sit properly. اس طریقے کا شدید مرض انہیں لاحق تھا. اور اس شدید مرض کی حالت میں بھی حال ایسا تھا کہ ایک دن یہ ہوا when he was on his bed, وہ اپنے بستر مرض پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. and at that time he was informed that there is a letter
there is a risala which came from the city of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, the city of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and it came from Madinatul Munawwara. This was Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz, he was in a very critical situation. He was very ill. He was in a position that he can't sit properly. सकते थे, ऐसे हालत मर्ज में थे. That's why he was lying on his bed. He was resting. Someone came and informed, "Oh Sultan, we have one message, we have one risala, we have one khat. एक मकतूब आया है. It is from Madinatul Munawwara. ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया है." Once the khadim, the servant, informed the Khalifa कि ये हुजूर के दर पाक से आया है. Then the Khalifa replies to him. ये कहते हैं सुल्तान अब्दुल अजीज के वेट, इंतजार करो, एंड प्लीज डोंट कम इनसाइड ऑफ माय रूम अंटिल आई इन्फॉर्म यू व्हेन शुड यू कम. जब मैं आपको खबर ना दूं, जब तक मैं आपको ना बताऊं कि आपको कब अंदर दाखिल होना, उस वक्त तक मत दाखिल होना, मैं खुद आपको खबर दूंगा. ही सेड, एंड देन ही सेंट बैक टू द सर्वेंट. वो जो खादिम आए थे उन्हें भेज दिया वापस. और उसके बाद ये सुल्तान अब्दुल अजीज जो है ये कहते हैं अल्लाह अकबर के पहले मुझे उठाएं. जो उनके साथ अहबाब थे, उनके देखभाल करने वाले थे, उन सब से कहा कि पहले मेरे हाथों को पकड़ करके मुझे उठाएं. उन्हें उठाया गया, वुजू कराया गया, और उसके बाद वो अदब से खड़े हुए, अदब से खड़े हो गए. दैट इज टू व्हेन ही वाज नॉट इवन एबल टू सिट बाय हिमसेल्फ. वो अपने आप सीधे से बैठ भी नहीं सकते थे, उस वक्त की ये बात है. लेकिन when he listened, when he heard that the letter came from Madinatul Munawwara, from the city of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and this is to a letter not from like के कोई खास किसी बुजुर्ग से आ रहा है, ऐसे नहीं, बस एक मकतूब मदीना से आया है. it has a connection to Madinatul Munawwara. ये मदीने से इसकी निस्बत है. सिर्फ इस बुनियाद पे ये सुल्तान अब्दुल अजीज के अदब का हाल है. सुल्तान अब्दुल अजीज कहते हैं अपने चाहने वालों से जो उनके साथ थे, उनसे कहते हैं कि मुझे पकड़ करके आप खड़ा करें, मुझे वुजू कराया जाए. वुजू करते हैं, उन्हें खड़ाया जाता है, और जब वो बाअदब खड़े हो जाते हैं अपने साथियों से कहते हैं कि मुझे थामे रहो, मुझे पकड़े रहो. क्योंकि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर पाक का कोई खत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम शहर का कोई खत मेरे पास पहुंचे, तो मैं उस वक्त बिस्तर पे लेटे रहने को बेअदबी तस्वुर करता हूं. मैं उस खत का इस्तेकबाल और उस खत को इस हालत में रिसीव करूंगा, इस हालत में वो खत मेरे पास आएगा कि मैं बाअदब खड़ा हूंगा और हुजूर पे सलातो सलाम पढ़ रहा हूंगा. अल्लाहु अकबर. देन ही इन्फॉर्म टू द खादिम. फिर उन्होंने अपने खादिम को खबर दी. तो वो खादिम जो है वो खत जो मदीने पाक से आया था, वो खत लेकर के इनकी बारगाह में हाजिर होते हैं. इनकी बारगाह में हाजिर होते हैं. तो you know that what the Sultan did at the time, just because this letter is coming from the city of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, वो कहते हैं सुल्तान की ये खत मेरे हवाले करें. उस खत को लेते हैं और लेकर के पहले उस खत को चूमते हैं, उस खत को अपने सर पे रखते हैं. लोगों ने उनसे पूछा कि why are you doing this, O Sultan Abdul Aziz? आप ये क्यों कर रहे हैं ऐ सुल्तान अब्दुल अजीज? तो फरमाते हैं, I am doing this because it is coming from the city of my master beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु ta'ala alaihi wasallam के शहर पाक से आ रहा है, लिहाजा मेरे नबी के शहर से इसे निस्बत है. उस निस्बत के अदब में मैं इसे चूम रहा हूं और इसके अदब के लिए मैं खड़ा हुआ हूं. That is what Ottoman Empire overall, if you see, not only the rulers in Ottoman Empire, even the awam, जो आम लोग थे, उनमें भी इस तरह की आदतों को आम कराया गया कि जब कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आए, जब कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए. Many of you have maybe watched it and you have observed it, the people those who visited to Turkey, maybe you have watched it and you have heard about it and you have seen and you have witnessed it as well, that के जब कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो उस्मानियों की एक आदत है, बड़ी प्यारी आदत है, बड़ी प्यारी आदत है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उनकी मोहब्बत
ان کے اٹریکشن، ان کی توجہ، ان کے ادب، ان کے ریسپیکٹ اور ان کے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ جب بھی حضور کا نام پاک آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں اور وجود سراپا ادب بن جاتا ہے۔ ادب بن کر کے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی آپ کا نام آتا ہے، یا آپ کا نام آتا ہماری زبان پہ ہے لیکن ہمارے وجود کو ادب کا پیکر بنا دیتا ہے۔ یہ عادت آپ نے دیکھی ہوگی کہ سینے پہ ہاتھ رکھنا، گردن کو جھکا دینا، نظروں کو جھکا دینا اور محبت کے جذبات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لینا۔ تو یہ جو عادت ہے، یہ عادت بھی عثمانی دور کی متعارف کرائی ہوئی عادت ہے کہ عثمانی جو حکمران تھے ان کے دور میں باضابطہ طور پہ اس چیز کو لاگو کرایا گیا، اور ایک عادت عوام کے اندر یہ بنائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ اس طریقے سے ادب کا ہم خیال کریں، اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا ہم خیال کریں۔ Now, I want to tell you, many of you, those who are listening to me, those who are watching me now, they may have visited to Madinatul Munawwara, and may Allah subhanahu wa ta'ala give this opportunity to go and visit Madinatul Munawwara again and again, again and again. Allah ہم سب کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائے کہ بار بار در پاک پہ جائیں، بار بار در پاک پہ ہماری آپ کی سب کی حاضری ہو، اور جلد سے جلد یہ جو کورونا کے حالات ہیں اس سے ہم باہر نکلیں اور در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری اور اپنی غلامی کے ثبوت پیش کرنے کا موقع ہم سب کو میسر آئے۔ اللہ جلد سے جلد عالم اسلام سے اس اور پوری دنیا سے اس وبا کو دور فرمائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، if you went there you have seen that how the buildings are، ٹھیک ہے بہت ساری بڑی بڑی عمارتیں، یہ ساری چیزیں لوگوں نے جو بنائی ہے نا، کہ بلڈنگیں بڑی بڑی انہوں نے بنائی، عمارتیں بڑی بڑی انہوں نے بنائی، لیکن وہ ادب یہ کہاں سے لائیں گے، وہ احترام یہ کہاں سے لائیں گے، وہ جذبات یہ کہاں سے لائیں گے؟ عثمانیوں کے دور میں مدینہ پاک جو ہے بالکل ایک صحرائی کیفیت میں ہوتا تھا۔ What I am talking is before the establishment of the Saudi government, before the establishment of Saudi state، سعودی حکومت کے قائم ہونے سے پہلے، especially between 17th century till the 19th century، ان دو صدیوں کے اندر، ان دو صدیوں میں عثمانی سلطنت میں اس در پاک کو، مکۃ المکرمہ کو، مدینۃ المنورہ کو، اللہ اکبر، اس قدر اہتمام سے انہوں نے اس کی خدمت کی، اس کی دیکھ بھالی کی، اس کی نگہبانی کی کہ when you just read these things، جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ عثمانیوں کی حضور سے محبت کا عالم کیا تھا، عثمانیوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و چاہت کا عالم کیا تھا، وہ کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کرتے تھے۔ صرف اتنا نہیں کہ عثمانی مدینہ پاک میں، بلکہ صحابہ اکرام سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بھی چیز ہے، اس کے ادب کا یہی خیال ہوتا تھا۔ Here I am having one another story about Sultan Muhammad al-Fatih. You know about Sultan Muhammad al-Fatih. This is the young sultan. This is the young sultan. آج ہمارے نوجوان 21 سال کی عمر ہو، 17 کی ہو، 18 کی ہو، 20 کی عمر ہو، وہ پب جی اور گیموں کے اندر اتنے گم ہیں کہ انہیں حقیقی زندگی کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ They don't even became self-dependent. They didn't become even independent. ہے نا، وہ خود اپنے آپ پہ کھڑے ہونے کے قابل آج 21 سال کی عمر میں ہمارے نوجوان، ہماری نسل کے، ہماری قوم کے نوجوان نہیں ہوتے ہیں۔ At that age of just 21 according to some narrations, and some of the narration says he was just 17 or 18 at that time, that Sultan Muhammad al-Fatih he conquered Constantinople. قسطنطنیہ کو انہوں نے فتح کیا اس عمر میں. And you know that at that time when his army is attacking on Constantinople, nowadays Istanbul، جب وہ استنبول، آج کا استنبول جو ہے قسطنطنیہ، اس کی طرف حملہ کر رہے ہیں، at that time you know there is an incident، اللہ اکبر، وہ ہمیں دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا ادب کیسا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سلاطین کے درمیان تھی کہ that is the secret، because of this love and because of this respect they have given a hold and establishment in the world for 6 centuries. 600 سال تک انہیں یہ حکومت ملی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی سوغات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا صدقہ ہے جو انہیں اتنے بڑے بر اعظموں پہ، اتنے بڑے حصے پر، 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے کا موقع ملا۔ So I am talking about Sultan Muhammad al-Fatih. If you get time, read about Sultan Muhammad al-Fatih. اگر آپ کے پاس وقت ہو، بلکہ وقت بنائیں آپ اس کے لیے،
Make a time to read about Sultan Muhammad al-Fateh. That is really very, very inspiring personality in Islamic history. یہ ایک ایسی شخصیت ہے, he has a charisma انشاءاللہ العظیم which will give you a boost, جو آپ کو ایک ایسا بوسٹ عطا فرمائے گا کہ آپ کے دلوں میں اسلامک اسپرٹ, اسلامک جذبہ بیدار ہوگا. پڑھیں سلطان محمد الفاتح کو, جانیں سلطان محمد الفاتح کون تھے. He is a descendant of ارطغرل غازی. ارطغرل غازی کے پڑھ پوتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سنیں, ان کے جو پیر ہوا کرتے تھے, ان کے استاد اور ان کے شیخ, ان کے جو مربی ہوا کرتے تھے, ان کا نام ہوتا ہے شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی, he was one of the greatest awliya of Allah subhanahu wa ta'ala of his time. He is friend of Allah subhanahu wa ta'ala, Shams al-Din Aq, and he was the atali teacher, spiritual mentor of Sultan Muhammad al-Fateh. While Sultan Muhammad al-Fateh and his army, they surrounded the city of Constantinople. جو قسطنطنیہ شہر تھا اس کا حصار انہوں نے کیا ہوا تھا. At that time Sultan Muhammad al-Fateh, he came to Shams al-Din Aq رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ شمس الدین آق رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہوتے ہیں, ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں, what he says, it is 1453 according to English calendar. 1453 کا یہ واقعہ ہے. يخرج القائد العظيم في إحدى الليالي إلى شيخه آق شمس الدين ويبدي رغبته في العثور على قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي قام باستضافة الرسول في بيته عقب الحجرة النبوية. وكان أبو أيوب الأنصاري قد خرج مع جيش المسلمين لفتح اسطنبول في أحد الأمويين واستشهد تحت أسوارها. اللہ اکبر. ڈیورنگ جب ان کی فوج نے استنبول کا حصار باندھا ہوا تھا, حصار کیا ہوا تھا, گھیرا ہوا تھا, رات کے وقت یہ سلطان محمد الفاتح اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور خیمے سے نکل کر کے اپنے استاد شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے ہیں. ان کے پاس جا کر کے کیا کہتے ہیں, اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی, اے استاد محترم, مجھے آپ یہ بتائیے کہ استنبول شہر کو فتح کرنے کے لیے, استنبول شہر کو فتح کرنے کے لیے جس ذات گرامی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے آنکھوں سے زیارت کی تھی, وہ یہاں تشریف لائی تھی اور وہ یہاں شہید ہوئے تھے. He was asking about Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala who hosted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after the migration, after the hijrah. جب ہجرت کر کے حضور مدینہ پہنچے تو جن کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا وہ عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ, جن کا مزار پاک آج بھی ترکی میں موجود ہے. تو سلطان محمد الفاتح اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کا مزار شریف کہاں ہے, ان کا مزار شریف کہاں ہے, مجھے وہ دیکھنا ہے, مجھے وہاں جانا ہے. Then the Shamsuddin Aq rahmatullahi ta'ala alayh, he asked to Sultan Muhammad al-Fatih, and then see what he replied and what he said. Why are you asking the Mazar Sharif of Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala? He replied, because he is the one who hosted Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam when Rasulullah sallam came to Makkah. I want to see in what status, in what condition, in what situation, کس حالت میں ان کی مزار پاک ہے. جب وہ آئے ان کی مزار پاک پہ حاضری دی, فاتحہ پڑھی, اور فاتحہ پڑھنے کے بعد سلطان محمد الفاتح نے دیکھا کہ آپ کی مزار پاک ایسی ہی تھی, اس وقت کوئی عمارت وہاں پہ بنی ہوئی نہیں تھی, عمارت وہاں پہ بنی ہوئی نہیں تھی. and at the same moment اللہ اکبر, سلطان محمد الفاتح he says to his army, he orders to his army, سب سے پہلے he was in the battle, between the battle, یہ جنگ کے درمیان حالت جنگ میں ہے, اور حالت جنگ میں سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف متوجہ ہونا, اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا, اس کو اچھی بات نہیں مانا جاتا. لیکن سلطان محمد الفاتح اپنے آرمی کے ایک حصے کو کہتے ہیں کہ نہیں, ہم استنبول اس وقت تک فتح نہیں کر سکتے جب تک جو حضور کی میزبانی کرنے والے صحابی ہیں ہم ان کی صحیح طریقے سے مہمان نوازی نہ کریں. آئیں سب سے پہلے ان کے روزے کو تعمیر کریں. And at that time he ordered to his army to build a roza for Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala.
and at the same time they built a روزہ. اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کا جو روزہ مبارک آج موجود ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہو، تو اس وقت سلطان محمد الفاتح نے پہلے وہاں روزہ تعمیر کرایا اور باضابطہ ایک عالیشان روزہ تعمیر کرایا، پھر آپ کے آستانے پہ بیٹھ کر کے دعا کی، اور پھر اس دعا کے صدقے میں انہوں نے جا کر کے قسطنطنیہ کو فتح کیا. اللہ اکبر. یہ برکتیں یہ کیوں تھیں؟ بیکاز سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ از اے کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کے صحابی ہیں. محبت یہاں سمجھ میں آتی ہے، عقیدت یہاں سمجھ میں آتی ہے، حضور سے چاہت و الفت یہاں سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ ہے، اور ایک تو یہ ظالم ہے جو دشمنوں کے سازشوں کے نتیجے میں، وہ ایک ایسی عظیم سلطنت عثمانیہ، حکومت عثمانیہ، یہ ایسی سلطنت تھی میرے بھائیوں جو مسلمانوں کے حق میں ہر جگہ آواز اٹھاتی تھی. جب تک یہ حکومت قائم تھی نا، جب تک سلطنت عثمانیہ قائم تھی، جب تک سلطنت عثمانیہ موجود تھی، اس وقت تک مسلمانوں کے پاس ایک ایسا سہارا موجود تھا، مسلمانوں کے پاس ایک ایسی حکومت موجود تھی جو مسلمانوں کے حق کی بات کرتی تھی، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتی تھی، جو مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتی تھی، جو مسلمانوں کے حوالے سے یہ آواز اٹھاتی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر کہیں زیادتی اگر ہو رہی ہو، کہیں ظلم ہو رہا ہو، روکنے میں سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس سلطنت کو گرایا اس لیے گیا تاکہ مسلمان بے سہارا ہو جائیں، مسلمان بے سہارا ہو جائیں. جب فرانس نے، اٹلی نے اور امریکہ نے، ان ساری طاقتوں نے مل کر کے یہودی سازش کے تحت سلطنت عثمانیہ کو گرایا تاکہ مسلمان بے سہارا ہو جائیں. ہم کہیں بھی مسلمانوں کا مال لوٹیں، ہم کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کریں، تو مسلمانوں کے طرف سے کوئی مضبوط آواز اٹھانے والی حکومت نہ رہے. ان کے سروں پہ جو سلطنت عثمانیہ کا سایہ ہے، اسے ہٹا دو، اسے گرا دو. اس کے بعد پھر ہم پیٹرول بھی لوٹ سکتے ہیں، اور ان کی جو نیچرل ریسورسز ہیں اسے بھی ہم لوٹ سکتے ہیں. کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں ہوگا. تو اس سازش کے تحت اسے گرایا گیا. بہرکیف ایک الگ موضوع ہے کہ اسے کیسے گرایا گیا، یہاں میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں یہاں سلطنت عثمانیہ کے دور میں کس طریقے سے ترکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ثبوت پیش کیے، اسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب آئے ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ ان کی محبت کیسے تھی. وقت تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، تو میں اسے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ العظیم کبھی اور ہم جو ہے مزید تفصیل سے اس پہ بات کر سکتے ہیں. کچھ اہم باتیں میں آپ کی نظر اب کروں گا. یہ جو مدینہ منورہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مدینہ پاک ہوا کرتا تھا، آج جو مسجد نبوی کے اطراف میں جو جالیاں لگی ہوئی ہیں، جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے، جہاں تک ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں سے مین باب وغیرہ دروازے ہیں باہر کے، وہ سب تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ پرانا جو مدینہ المنورہ تھا وہ سب آج اس میں شامل کیا ہوا ہے. لیکن 17ویں صدی میں، in the 17th century and the 18th century and even in the 19th century، ٹھیک ہے، اس وقت میں حالات ایسے نہیں تھے. اس وقت میں مدینہ پاک کے جو آج سنہری جالیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سنہری جالریاں بھی آپ کو اس وقت ویسی نظر نہیں آتی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا جو حصہ ہے، اس میں کئی توسیعات ہوئی ہیں، کئی مرتبہ اس کے اندر کنسٹرکشن ورک ہوا ہے. بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز اور خلفاء جو آتے گئے، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس میں کیا. لیکن عثمانی دور میں حرمین شریفین کو ایک ایسے انداز کے ساتھ، ایک ایسے ادب کے ساتھ، ایک ایسی محبت کے ساتھ، ایک ایسے احترام کے ساتھ حرمین شریفین کی خدمت کی گئی، جس کو پڑھ کر کے آپ کے ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت کے جذبات اور بے ساختہ طور پہ اوٹامنس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے جب مدینہ پاک کے اندر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں یہاں کچھ تعمیری کام کرنا ہے، حضور کی مسجد کو عالی شان طریقے سے تعمیر کرنا ہے، تو at that time they were not even ready to
to go for this, because they were thinking we are human beings and human beings are not allowed to do so. ان کے تصورات ایسے تھے, ان کے خیالات ایسے تھے, وہ اس طریقے سے سوچتے تھے ادب کے مارے, اور ادب کے اعتبار سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کیا مجال, who are we and then we go to build the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are sinners, we are not that good people those who can build the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ ان کے خیالات تھے. Then they took opinions of the scholars all around the caliphate, جو 3 بر اعظم in 3 continents, انہوں نے علماء سے اس کے حوالے سے آراء لی. And the same thing has happened in the time of Sayyidina Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ. جب قرآن کو جمع کرنے کی بات آئی تو صحابہ کہنے لگے کہ we can't do this, ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے, یہ ہماری استطاعت سے بڑھ کر کے ہیں. Then اس کے بعد مشورے ہوئے, آپس میں بات چیت ہوئی, اور مشوروں کے بعد یہ طے پایا کہ نہیں, ہمیں جمع کرنا ہے, ہمیں اس کی راہ پہ آگے بڑھنا ہے. تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ صحابہ کا وہ احترام کا جو جذبہ تھا, اس جذبے کی جھلک ہمیں عثمانیوں کے اندر یہاں نظر آتی ہے, اوٹمنس کے یہاں ہمیں نظر آتی ہے. تو پہلے تو وہ تیار نہیں ہوئے, لیکن جب علماء سے انہوں نے مشورے کیے, علماء نے ان سے کہا کہ ہاں اب آپ کر کیا کہ ایک ایک نشان, وہ راستہ جہاں سے حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے, اور ہجرت کے مقامات پہ حضور جہاں جہاں ٹھہرے تھے, اور حضور جس کنویں کے پاس مسجد قباء کے سروے کے ذریعے سے اور تحقیق کے ذریعے سے اس کا تعین کرایا. Then they made safe all these marks, ان ساری جگہوں کو جہاں سے حضور گزرے تھے اسے سیف کرایا گیا, اسے محفوظ کرایا گیا. کیوں؟ چونکہ یہ ہماری اسلامی وراثت ہے, چونکہ یہاں سے حضور کا گزر ہوا ہے. دین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اعظم کے والد کریم ہوتے ہیں, ان کی وفات کی جگہ, ان کے انتقال کی جگہ, اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے جہاں پہ بیٹھے تھے, اور جہاں بیٹھ کر کے آپ کے ذہن میں کیا کیا خیالات تھے 6 سال کی عمر میں, آپ اپنی والدہ کے حوالے سے سوچتے ہوں گے. اور پھر وہ قافلہ جب وہاں سے آیا تھا تو وہ قافلہ کن راستوں سے گزرا تھا, ان جگہوں کا تعین, ان جگہوں کو انہوں نے صرف کیا, مارک کیا. لیکن جب یہ سعودی گورنمنٹ آئی, یہ ظالموں کی حکومت آئی, تو انہوں نے ان سارے نشانات کو تباہ کر دیا. یہاں اتنا ہی نہیں, عثمانیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے منسوب, اہل بیت سے منسوب, ازواج مطہرات سے منسوب جتنے مزارات تھے, ان سارے مزارات کے اوپر گنبدوں کی انہوں نے تعمیر کروائی. مسجد نبوی کا جو احاطے میں آج مسجد نبوی سے جب آپ نکلیں گے باب جبرائیل کی طرف سے, تو جو باب البقیع ہے اس سے آپ سیدھے آگے بڑھیں گے تو جنت البقیع جو آج واقع ہے, وہاں آپ کو کوئی بھی مزار کا نشان نظر نہیں آتا ہے. لیکن عثمانیوں کے دور میں ایسا نہیں تھا. اس ازواج مطہرات میں سے, اہل بیت اطہار میں سے, صحابہ اکرام میں سے جن کے مزارات جن جگہوں پہ تھے, اس کا تعین کر کے باضابطہ طور پہ وہاں انہوں نے گنبدوں کی تعمیر فرمائی تھی. یہ عثمانیوں کا کام تھا. عثمانی دور سلطنت میں یہ ہوا تھا, جو حضور سے ان کی محبت کو دکھاتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے تعلق کو دکھاتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعظیم کو دکھاتا ہے. اب آئیے مسجد نبوی کی تعمیر کے آپ نے بہت ساری ویڈیوز تو دیکھی ہی ہوں گی, اور بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے ان معلومات کو حاصل بھی کیا ہوگا کہ مسجد نبوی کی جو تعمیر آج کے دور میں ہوئی ان سعودی حکمرانوں کے دور میں, تو انہوں نے کوئی پتھر اٹلی سے منگوایا, کوئی جرمنی سے منگوایا, اور کوئی جو ہے فلاں جگہ سے منگوایا, اور فلاں جگہ سے کارکنان کو انہوں نے بلایا. وہ لوگ جن کی زبان سے کلمہ بھی نہیں نکلتا ہے, وہ لوگ جن کے یہاں طہارت کا تصور بھی نہیں ہے, ان لوگوں کو بلا کر کے انہوں نے مسجد نبوی میں لگنے والے سامان تیار کروائے, انہوں نے مسجد نبوی میں کے دروازے تیار کروائے, اور مسجد نبوی کی تعمیر میں نہ صرف عیسائیوں یہودیوں بلکہ وہ لوگ جو طہارت کا اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں, ان لوگوں سے انہوں نے کام لیا. لیکن عثمانیوں کی تعمیر کا طریقہ ایسا نہیں تھا. عثمانیوں نے جو مسجد نبوی کی تعمیر کی, وہ طریقہ ایسا نہیں تھا. وہ طریقہ بڑا یونیک طریقہ تھا, منفرد طریقہ تھا. محبت کا وہ ایسا انداز تھا, اور حضور کے احترام کا وہ ایسا انداز تھا کہ جب انہوں نے یہ طے کیا, when the caliph he decided we're gonna rebuild, we're gonna do extension work in Masjid Nabawi and Masjid al-Haram, then انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کرایا
کہ جو بھی فنکار ہیں، مسلمان فنکار، اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں، چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم جو مسجد تعمیر کرا رہے ہیں، یہ مسجد یہ کسی اور کی مسجد نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اب اس مسجد کی تعمیر ہم ہر کسی سے نہیں کرا سکتے، اس مسجد کو تعمیر کرنے والے ایسے ہونا چاہیے جن کی زبانوں پہ حضور کی محبت کے نغمے ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور وجود وضو اور طہارت سے پر ہو، مطہر ہو، پاک ہو اور با ادب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہمیں اس میں استعمال کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ آواز لگائی تو ساتھ ہی ساتھ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل ہونے کے لیے جتنے بھی آرکیٹیکٹ، سم ون ہو از انجینئر ایٹ دیٹ ٹائم، جو جانتا تھا، جو پلمبرنگ کے حوالے سے معلومات رکھتے ہوں، یا پھر کارپینٹر جو لکڑی کے معاملات میں معاملات رکھتے ہوں، معلومات رکھتے ہوں، ہر طرح کے تعمیری کام میں جو لوگ مہارت رکھتے ہیں، ایسے فنکاروں کو انہوں نے طلب کیا۔ جب یہ اعلان ہونا تھا تو جوق در جوق ہندوستان سے، اس وقت ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، ہندوستان متحد ہندوستان تھا، تو وہاں سے اور عالم عرب سے، افریقہ سے، مختلف جگہوں سے جو حضور کی محبت میں سرشار لوگ تھے، عاشقان رسول تھے، سب کے دلوں میں یہ تمنا تھی کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کی تعمیر ہو رہی ہے، تو اس تعمیر میں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سب رضاکار والنٹریلی وہ لوگ آگے بڑھے، وہ لوگ آئے۔ جب وہ لوگ آنے لگے تو حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، کوئی عرب کے دور دراز علاقوں سے آ رہا ہے، کوئی جزائر سے آ رہا ہے، کوئی تونس سے، کوئی مراکش سے آ رہا ہے، کوئی دوسری کسی اور جگہ سے آ رہا ہے۔ تو اعلان یہ ہوا حکومت کی طرف سے کہ یہ جتنے بھی آنے والے ہیں، ان سب کی سفر کے حوالے سے سہولت فراہم کرنا، ان کے لیے ٹریولنگ فیسلٹیز اور ساری چیزیں لاجسٹک پرووائڈ کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر سینٹر کو، ہر شاخ کو، ہر برانچ کو یہ آرڈر جو ہے کہ پائے تخت کی طرف سے، اور اس وقت کی جو راجدھانی ہوا کرتی تھی، کیپٹل ہوا کرتا تھا، وہاں سے یہ خلیفہ کی طرف سے یہ حکم پہنچا کہ یہ آنے والے ہمارے مہمان ہیں، یہ آنے والے حضور کی مسجد کی تعمیر کے لیے آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ تو ان کے لیے سفر کے انتظامات کیے گئے، ان کے ٹہرنے کے انتظامات کیے گئے، اور ترکی میں استنبول سے دور جب وہ آئے تو ان کے لیے خاص شہر کو بسایا گیا، ایک خاص شہر کو بسایا گیا، کیونکہ یہ وہ شہر ہوگا جہاں صرف وہ لوگ بسیں گے، جہاں صرف وہ لوگ بسیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد تعمیر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سب آ گئے، وہ سب جمع ہو گئے، تو یہاں یہ لوگ جمع ہوئے مسجد کی تعمیر کے لیے، تو ترکی حکومت کی طرف سے، عثمانی حکومت کی طرف سے، عثمانی خلیفہ کی طرف سے ان کے پاس ایک گزارش بھیجی گئی۔ خلیفہ نے خود ان سے یہ گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ اب جو ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں، اس عظیم شہر میں جہاں جبرائیل وحی لے کے آتے تھے، جس گھر میں جبرائیل اجازت لے کر کے داخل ہوتے تھے، وہاں حضور کی مسجد کے ایکسٹینشن کا کام ہم کر رہے ہیں، ہم اسے تعمیر کریں۔ تو یہ تعمیر کا طریقہ بہت ہی ادب سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، بہت ہی والہانہ طریقے سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے، وہ جو لوگ آئے تھے، جو کاریگر آئے تھے، جو ماہرین آئے تھے، جو آرکیٹیکٹس وہاں جمع ہوئے تھے، ان سب سے یہ ریکویسٹ کی کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ کی جو اولاد ہے، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو آپ کے جو شاگرد ہیں، جو سٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں کے اندر آپ اپنا جو فن ہے، آپ کی جو آرٹ ہے، اس آرٹ کو منتقل کریں، اور پھر حکومت کی طرف سے، خلافت عثمانیہ کی طرف سے، وہ سارے بچے یا نوجوان شاگرد جو اس فن کو، فن تعمیر کو ان لوگوں سے سیکھ رہے تھے، ان سب کے لیے الگ الگ مربی مقرر کیے گئے۔ وہ مربی کیا ہوا کرتے تھے؟ وہ اپنے اپنے دور کے مشائخ تصوف ہوا کرتے تھے، وہ اکابر علماء ہوا کرتے تھے، جن کی نگرانی میں ان بچوں کو دیا گیا کہ ایک طرف وہ جو فنکار ہیں انہیں فن سکھائیں، جو انجینئرز ہیں وہ اپنا فن ان میں منتقل کریں، کاریگر اپنا فن ان میں منتقل کریں، اور دوسری طرف علماء ان کی تربیت کریں، اور ان کے لیے حفاظ مقرر کیے گئے کہ ان سب کو حافظ قرآن بنایا جائے۔
ان سب کو جن میں آپ فن منتقل کر رہے ہیں سب کو حافظ قرآن بنایا جائے. اور اس تیاری میں لگ بھگ 40 سال لگے انہیں. It took 40 years for them roughly, جس میں انہوں نے نوجوانوں کی ایک ایسی نسل تیار کی, ایک ایسی جنریشن تیار کی کہ بچپن سے, چھوٹی عمر سے ان کو برائیوں سے دور رکھا گیا, گندی چیزوں سے دور رکھا گیا, شریعت کا پابند بنایا گیا, اور سب کو حافظ قرآن بنایا گیا, سب کو حافظ قرآن بنایا گیا. اور ان سب کو یہ تاکید کی گئی کہ آپ جب بھی اپنا فن, اپنے اندر جو آرٹ ہے آپ کے اندر, وہ آپ منتقل کریں گے اپنے شاگرد کے پاس یا اپنے بچوں کے پاس, آپ کے رہنے کا, سہنے کا, کھانے کا, پینے کا, ہر چیز کا انتظام عثمانی خلیفہ ایک خادم کی حیثیت سے کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ حضور کی مسجد تعمیر کرنے کے لیے تشریف لائیں. وہاں یہودیوں سے مدد نہیں لی گئی بھائی, وہاں نصرانیوں سے مدد نہیں لی گئی. جو لوگ استنجا کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہیں انہیں حضور کی مسجد بنانے کے لیے کانٹریکٹس نہیں دیے گئے. ادب کا لحاظ ایسے رکھا گیا, ادب کا خیال ایسے رکھا گیا کہ خلیفہ خود ان کی خادم کی حیثیت سے رہتے تھے, اور ان سے انہوں نے کہا کہ میرے مطالبہ صرف 2 ہیں آپ سے, میں آپ سے صرف 2 چیزیں چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جتنا وقت آپ اپنا فن انہیں منتقل کر رہے ہیں اس پورے وقت میں آپ کو بھی باوضو ہونا ہے, اور جو لوگ آپ سے, جو بچے اور جو نوجوان آپ سے یہ فن سیکھ رہے ہیں, آرٹ سیکھ رہے ہیں, یہ کاریگری سیکھ رہے ہیں, ان کو بھی باوضو ہونا ہے. وہ بھی وضو میں رہیں, آپ بھی وضو میں رہیں, اور جب تک آپ سکھا رہے ہوں اس وقت تک یہ جو کچھ قرآن یہ حفظ کر چکے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کے اس حفظ کی تلاوت کرتے رہیں, اور آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں, اور اسی درمیان میں آپ ان کو فن منتقل کریں. پھر یہ ہوا کہ ایک نوجوان 500 کاریگر, 500 ورکرز اس طریقے کے تیار کیے گئے جو سب کے سب حافظ تھے, جو سب کے سب حافظ تھے, اور سب کے سب اسلامی علوم, آداب, انہیں گھڑ سواری سکھائی گئی, فن قتال بھی انہیں سکھائے گئے. یہ ساری تربیت عثمانی خلافت کی طرف سے, عثمانیوں کی طرف سے کی گئی, اور ان سارے اخراجات کو عثمانیوں نے اپنے اوپر اٹھایا. بادشاہ خلیفہ خود ان سارے اخراجات کو اٹھاتے تھے. اللہ اکبر. اب یہ 500 لوگوں کی جو ایک ورکرز کی فوج تیار ہوئی, اب ان کو مدینہ پاک لے جانا تھا, مدینہ پاک کے قریب لے جانا تھا. تو اس درمیان میں جب تک یہ لوگ یہ فن سیکھ رہے تھے, اس میں تیاری کر رہے تھے, تو عثمانیوں نے اپنے حکومتی کارندوں کو, سفراء کو, جو ان کے ایمبیسڈرز تھے ان کو, اور پھر ان کے حکومت کے جو ورکرز تھے ان سب کو ایک الگ مشن دیا تھا. ان کو کیا مشن دیا گیا تھا؟ ان کو مشن یہ نہیں دیا گیا تھا کہ آج جیسے انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں کہا نا کہ اٹلی سے پتھر منگائے, اور وہ اٹلی سے منگانے والا پتھر پتہ نہیں کتنے کلبوں میں لگا ہوگا, کتنے پبوں میں لگا ہوگا, اسی پتھر سے نہ جانے کس کس کی عمارت اور کون سی بلڈنگ بنی ہوگی. لیکن عثمانیوں کے محبت کا نرالا انداز بڑا نرالا تھا. انہوں نے کہا کہ نئی ایسی کانیں تیار کرو, پتھروں کی کانیں, دھات کی کانیں, اور لکڑی کے ایسے درخت جو صرف ایک مرتبہ استعمال کیے جائیں, اور ایک مرتبہ استعمال کرنے کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے, تاکہ وہ میٹیریل جو حضور کی مسجد کی تعمیر میں شامل ہے اور تعمیر میں استعمال ہوا ہے, وہ دنیا کی کسی عمارت میں دوبارہ شامل نہ ہو سکے, استعمال ہی نہ ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ ذات پاک جن کا اللہ نے سایہ بھی نہیں بنایا, ہم ان کی مسجد میں کوئی ایسا پتھر نہیں لگانا چاہتے جو پتھر کسی اور عمارت میں لگا ہو یا بعد میں جا کے کہیں لگے. تو اس کے لیے باضابطہ طور پہ میٹیریل یونیک طریقے سے تلاش کیا گیا, اس کو تیار کیا گیا, اور پھر ان کانوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرا دیا گیا. یہ حکومت کے اس وقت آرڈرز تھے, خلافت عثمانیہ کے خلیفہ کے آرڈرز تھے کہ جس کان سے پتھر نکالا جا رہا ہے, جس کان سے کوئی بھی دھات نکالی جا رہی ہے جس کو مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل ہونا ہے, اس کا پتہ کسی اور کو نہیں چلنا چاہیے. باضابطہ اس کے لیے ٹیم ترتیب دی گئی تھی, اور ان ٹیموں کو ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ یہ سیل ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اس کی خبر کسی کو نہیں چلے گی, تاکہ حضور کے مسجد میں جو میٹیریل شامل ہو رہا ہو وہ صرف حضور کی مسجد ہی کا ہو, اور اس کے بعد نہ کہیں وہ لگے اور نہ اس سے پہلے وہ کہیں استعمال ہوا ہو. اس نوعیت کو, صرف اس کیٹیگری کو, ایسا نہیں ہے کہ صرف ایگزیکٹلی وہی پتھر, بلکہ جس ٹائپ کا, جس کیٹیگری کا, جس کوالٹی کا پتھر یہاں لگا ہے اس کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے چھپا دیا کہ وہ کہیں دوبارہ استعمال نہ ہو, صرف حضور کی مسجد میں شامل ہو. اللہ اکبر. ایک طرف یہاں فوج تیار ہوئی ورکرز کی, اور دوسری طرف
وہ میٹیریل انہوں نے تیار کیا. دین انہوں نے مدینہ پاک سے 12 میل دور کے فاصلے پر 12 میل دور کے فاصلے پر ایک اور قریہ بسایا، ایک اور قریہ بسایا جہاں صرف یہ کاریگری کا کام ہوتا تھا، جہاں ان کاریگروں کو کام کرنا تھا، جنہوں نے قرآن شریف حفظ کر کے اور اپنے وجود کو ہر طرح کی برائی سے بچا کر کے اپنا بچپنا اور جوانی جنہوں نے تلاوت قرآن اور حفظ قرآن میں گزار کر کے وہ فن سیکھا تھا. اور انہیں حکم یہ تھا کہ آپ ایک ایک پتھر تراشتے وقت مسجد نبوی میں لگنے والے ایک ایک پتھر کو جب آپ تراشیں گے تو اس کے تراشتے وقت ہمیشہ آپ کا وضو سے ہونا ضروری ہے. آپ باوضو رہیں گے اور آپ کی زبان پہ قرآن مجید کی تلاوت رہے گی. آپ کو حافظ اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ حضور کی مسجد کی جو تعمیر ہو وہ تعمیر پورے اس طریقے سے ہو کہ ایک لمحہ بھی بغیر وضو کے کوئی کاریگر تعمیر کے کام میں شامل نہ ہو، بلکہ وضو کے ساتھ رہے اور تلاوت میں مشغول رہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے. تو وہاں اس 12 میل دور پہ 12 miles far from the مدینہ المنورہ the workers used to work there. عثمانیوں کو کے ذریعے سے ان کو پائیتخت سے استنبول سے وہاں پہنچایا گیا اور پھر ان 500 ورکروں کو وہاں کام کرنے کے لیے لگایا گیا. And they were working there. اور ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی پتھر You can imagine that at that time the sources of transport not easy as in our times. کہ کرین سے کوئی چیز لے جائے ان ساری چیزوں کا انتظام نہیں تھا. Because what I am talking is it is roughly 150 years back, more than this. تقریباً 150 سال پرانی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 200 سال پرانی بات جس طرح انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی، بلکہ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ. تو اس وقت جو ہے ہوتا یہ تھا کہ گھوڑ سواری، گھوڑے یہی ایک سورس ہوتا تھا، اور پھر جانوروں کے ذریعے سے چیزوں کو لاد کر کے انہیں وہاں تک لے جایا جاتا تھا. اب عثمانیوں کا حال دیکھیں. عثمانیوں سے کسی نے پوچھا کہ 12 میل دور جو ہے یہ چیزیں تیار کرنے کے اور یہ پتھر تراشنے کے حوالے سے مسجد نبوی میں جو میٹیریل لگنا ہے اسے پریپیئر کرنے کے لیے 12 میل دور 12 miles away بنانے کا کیا راز ہے. Then they said, Allah subhanahu wa ta'ala says in al-Quran al-Kareem, Ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے and they said we believe that our Nabi is alive. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نبی آرام فرما رہے ہیں. تو ہم حضور کے شہر میں کوئی سی آواز پیدا نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اس شہر کی پرسکون فضا میں کوئی آواز اٹھے اور ہم کہیں بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں. اس لیے ہم 12 میل دور جا کر کے ساری تیاریاں کریں گے، کیونکہ بڑے بڑے پتھروں کو تراشنے میں ان کو تیار کرنے میں پریپیئر کرنے میں بہت سارا وقت لگے گا، بہت ساری آوازیں آئیں گی، تو ہم نبی کے شہر میں آواز بلند نہیں کر سکتے. And if you go to Madinah al-Munawwara nowadays, you will find these mutawwas, those who get a few riyals from this government, they will be screaming in front of Rawza of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف نے پیٹ کر کے چلاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. This is ونعوذ باللہ من ذالک، یہ کھلی بے ادبی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی. کیونکہ اس دربار میں جب اولیاء حاضر ہوتے تھے، اپنے وقت کے مشائخ سید الطائفہ بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ ان جیسے بزرگ جب روضہ پاک کے پاس حاضر ہوتے تھے تو ان کا حال جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ وہ روضے کے سامنے بھی نہیں جاتے تھے، روضہ شریف کے سامنے بھی، روضہ شریف کے سامنے بھی نہیں حاضر ہوتے تھے. وہ بہت دور کھڑے ہوتے تھے. وہ بہت دور کھڑے ہو کر کے جس وقت وہ صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ سانس لینے کو بھی بے ادبی تصور کرتے تھے. ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ادب کے معاملے میں عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک تر ہے. یہی وجہ ہے کہ بایزید بستانی اور جنید بغدادی جیسے اولیاء جب روضے پہ سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو سانس لینے کو بھی بے ادبی تصور کرتے ہیں. اس طرح سراپا ادب بن کر کے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک طرف تو ادب کا یہ عالم اور دوسری طرف یہ چند ریالوں پہ بکے ہوئے متوے حضور کے دربار پہ کھڑے ہو کے روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر
اپنی پیٹھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی طرف کرتے ہیں. What I am saying here, brothers, if you see Imam Qadi Ayaz Yahsubi Maliki rahmatullahi ta'ala alayh, he mentioned, and he has written in Ash-Shifa bi Ta'rifi Huquq al-Mustafa. This is the book which got acceptance in the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. یہ کتاب وہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں مقبولیت اس کتاب نے حاصل کی ہے. اللہ اکبر. اس کتاب میں حضرت قاضی ایاز مالکی یحسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعے کو نقل فرماتے ہیں جس میں حضرت امام مالک سے خلیفہ ابو جعفر نے پوچھا تھا کہ جب میں مدینے میں حاضر ہوں تو مجھے دعا کے وقت چہرہ کعبے کی طرف کرنا چاہیے یا حضور کے روضے کی طرف کرنا چاہیے؟ میں کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اپنے چہرے کو اس ذات سے کیوں پھیرتے ہو جس ذات سے چہرہ ہم سب کے باپ، ہم سب کے والد آدم علیہ السلام نے بھی نہیں پھیرا، لہذا انہوں نے جن کی طرف رخ کر کے دعا کی تم بھی انہی کی طرف رخ کر کے دعا کرو، کیونکہ کعبہ تو صرف کعبہ ہے لیکن حقیقت میں جو کعبے کا کعبہ ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب مدینے میں ہو تو تم اپنی دعا حضور کی طرف رخ کر کے کیا کرو، حضور کی طرف توجہ کر کے کیا کرو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. Nobody can say that the Aqidah of Ahlul Sunnati wal Jama'ah and the Aqidah of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, it is taken from somewhere. No, it has taken from Imam Malik and it has taken from the companions of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. یہ صحابہ کا معمول اور ائمہ مجتہدین کا معمول ہے، اور وہی اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پہ بات کروں گا، ٹائم بہت ہو جائے گا، آگے بڑھیے. اب دیکھیں یہ بیعت بھی کرتے ہیں لیکن وہ اللہ اکبر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت بڑا پتھر جسے 12 میل دور تراش کر کے لایا گیا لیکن اب وہ مسجد میں فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، اس کو مزید تراشنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی تراش سے وہ فٹ ہو جائے گا. تو اس تراشنے کو بھی انہوں نے مدینہ پاک میں نہیں کیا عثمانیوں نے، انہوں نے دوبارہ اس پتھر کو واپس لے گئے اس 12 میل دور، تاکہ مدینہ شہر میں کوئی آواز زیادہ پیدا نہ ہو، نبی کی آواز سے کوئی آواز بلند نہ ہو. اس ادب کا انہوں نے خیال کیا. اس طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 500 حفاظ کی اس جماعت نے مسجد نبوی کی تعمیر میں کام کیا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے 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 ادب کے ساتھ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی. اور یہ سب بتاتا ہے کہ ان کا ادب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تھا، یہ سب بتاتا ہے کہ ان کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کیسے تھی. اتنا ہی نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد آ کر کے قیام فرمایا تھا، اس حجرے کو انہوں نے محفوظ کرایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کی جگہ تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہ جگہ، اور مسجد بلال جو کعبہ کے سامنے پہاڑ پہ ہوا کرتی تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے ہر نشان کو جو صحابہ سے ریلیٹڈ تھا، ہر وہ نشان جہاں سے حضور اکرم کی کوئی یادگار تعبیر تھی، یادگار منسوب تھی، اس کے ادب کا، اس کی شناخت کا، اس کی پہچان کا پورا خیال کیا، اور باضابطہ حکومتی سربراہی میں اس کی نشاندہی کی گئی، اس کی حفاظت، اس کے ادب، اس کے احترام کا خیال کیا گیا. جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی تھی نا، جس دن یعنی 12 ربیع الاول کی ربیع الاول شریف کی پہلی جو تاریخ ہوتی تھی، اس پہلی تاریخ سے یہ حکم ہوتا تھا حکومت کی طرف سے کہ وہاں جائیں گے ننھے بچے، جا کر کے اس جگہ پہ حضور پہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے. اور نجار کی وہ بچیاں جنہوں نے مدینہ شریف میں حضور کا استقبال کیا تھا طلع البدر علینا کے نغمے پڑھ کر کے، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، عثمانیوں نے نجار کے قبیلے کی وہ بچیاں، وہ بچے جنہوں نے حضور کا استقبال کیا تھا، ان کی جنریشن میں، ان کے آنے والی نسلوں میں جو لوگ تھے ان کو ڈھونڈ کے تلاش کیا، اور جب ربیع الاول شریف کا وقت آتا تھا تو ان کو باضابطہ طور پہ وظیفہ دیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے کہ وہ نغمے کبھی ان کے آبا و اجداد نے، کبھی ان کے فور فادرز نے جب حضور کی آمد کے وقت گائے تھے، وہ نغمے دوبارہ وہ گنگنائے حضور کی بارگاہ میں.
یہ محبت و ادب کا اور عقیدت و چاہت و الفت کا عظیم نمونہ و کمال تھا۔ میرے پاس یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، میں سب کو بیان نہیں کروں گا، آخری 2 چیزیں میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ سلطان عبد الحمید الثانی کے حوالے سے جانتے ہیں، سلطان عبد الحمید الثانی کا وہ عظیم خواب وہ بھی آپ جانتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا۔ یہاں جو چیز میں ان کے حوالے سے منشن کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک چیز سلطان مراد جو کہ خلیفہ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں منشن کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا حضور سے ادب کا احترام، ادب کا حال کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور حضور اکرم سے عقیدت کا ان کا کیا حال تھا، ان کی کیا کیفیت تھی، اسے میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہوئے، سلیمان القانونی کے حوالے سے، سلطان بایزید کے حوالے سے، سلطان مراد کے حوالے سے، سلطان عبد الحمید الثانی کے حوالے سے، سلطان عبد المجید کے حوالے سے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ سب چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا جائے۔ نالین پاک کو آپ جانتے ہیں کہ آج بھی عشاق کی یہ کیفیت ہے کہ نالین پاک کو وہ اپنے سروں پہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کے جو نقش ہوتے ہیں وہ اپنے سروں پہ رکھتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت آج ہم عام لوگوں میں دیکھتے ہیں، یہ کیفیت ہمیں سلاطین عثمانیہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ عثمانی خلافت کے دور میں جو خلفاء ہوا کرتے تھے ان کے اندر بھی ہمیں یہ کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے نقوش کا احترام کرتے تھے اور نقش نعلین پاک کو کس طریقے سے اپنے سروں پر وہ تاج کی طرح سجاتے تھے، کس طریقے سے اپنے سروں پہ اسے تاج کی طرح سجا کر اپنے اس کی زینت بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک سلطان گزرے ہیں، سلطان مراد، سلطان مراد، ان کے اشعار بھی ہیں، ان کی نعتیں بھی ہیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت میں انہوں نے لکھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں جو کلام انہوں نے لکھا ہے وہ کلام بھی آج کل موجود ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ سلاطین اپنے وقت اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی محنت جو ہے، اپنے پسینہ، اپنا خون پسینہ بہا کر جو رقم یہ لوگ حاصل کرتے، تو اس رقم کے ذریعے سے جو کوئی حجاج اکرام وہاں جاتے، جو کوئی حجاج اکرام وہاں تشریف لے جاتے، وہ رقم وہ ان کے حوالے کرتے اور ان کے حوالے کر کے یہ کہتے کہ یہ جو رقم ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو قندیلیں جلتی ہے، اس قندیل کو جلانے کے لیے جس تیل کی ضرورت ہے وہ اس خادم، اس غلام کے محنت کے جو پیسے ہیں ان پیسوں سے وہاں حضور کے روزے میں روشنی کی جائے، سراپا ادب بن کر کے، سراپا حضور کی محبت کا نمونہ بن کر کے وہ اس طریقے کی کیفیات آپ دیکھے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے، ان چیزوں کو سنا بھی ہوگا آپ نے اس سے پہلے۔ حضرت عبد الحمید الثانی، خلیفہ عبد الحمید الثانی، یہ عثمانی خلافت میں ایک ایسے خلیفہ ہے کہ جن کے دور میں خلافت عثمانیہ کو بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑی اور بہت ساری مصیبتوں سے اس خلافت کو گزرنا پڑا۔ ان کے دور میں انہوں نے استنبول سے مسجد مدینہ المنورہ تک ٹرین کے روٹس بچھوائے، ٹرین کا راستہ بنایا، ریل گاڑی کے لیے، ٹرین کے لیے انہوں نے راستہ بنایا۔ آپ جانتے ہیں جب وہ ریل مدینہ پاک کے قریب پہنچتی تھی تو اس وقت خلیفہ کی طرف سے احکام کیا تھے؟ خلیفہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جب ٹرین چلتی ہے اور مدینہ قریب آتا ہے تو چونکہ آواز ہوتی ہے اس کی بھی، ان پہیوں کی بھی، تو ادب کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ گلاب کے پانی سے دھلے ہوئے اور عطر میں بھگوئی ہوئی روئی جو ہے ٹرینوں کے پہیے پر لپٹ دی جائے، ٹرینوں کے پہیوں پر جو ویلز ہوتی ہیں ٹرین کی ان پہ لگا دی جائے تاکہ جب ٹرین آگے بڑھے تو آواز نہ آئے۔ ایسا کرنے میں ٹرین کو پہنچتے کافی دیر لگتی تھی، جو یوزلی ٹائم میں کہتی ہے، لیکن وہ کہتے دیر ہو تو ہو لیکن بے ادبی نہ ہو، دیر ہو تو ہو لیکن گستاخی نہ ہو، ہم مدینے پاک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا ان کے حکم سے اس ٹرین کو روی میں ان کے پہیوں کو لپیٹ کر کے جب قریب آتی تھی تو وہ ٹرین آتی تھی
اور پھر ہوتا یہ تھا کہ اس ٹرین کے دو انجن لگائے جاتے تھے، دو انجن لگائے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ٹرین کا ایک اگلا حصہ ہوتا ہے اور ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے، ایک آگے کا حصہ ہوتا ہے اور ایک پیچھے کا حصہ ہوتا ہے. اب ٹرین جب مدینہ شریف کی طرف آئے گی تو ٹھیک ہے، انجن جو ہے اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہوگا، لیکن جب ٹرین کو واپس جانا ہوگا تو پھر انجن کو جو ہے دوسری طرف جانا ہوگا. گویا کہ یہ جو حصہ ہے اب وہ گویا کہ ٹرین کا پچھلا حصہ ہو گیا اور اس کا رخ مدینے کی طرف ہو جائے گا. تو اس کے لیے اہتمام یہ ہوتا تھا کہ ٹرین جس طریقے سے آئی ہے، انجن یعنی ٹرین کا اگلا حصہ جس طرح مدینہ شریف میں آیا ہے تو یہ واپس بھی ویسے ہی جائے گا جیسے کوئی حضور کے در میں حاضر ہو تو پیٹ روزے کی طرف نہیں کرتا ہے اور اپنی گردن کو جھکائے ادب کے ساتھ واپس جاتا ہے. تو انہوں نے دو انجنوں کا اہتمام کیا ہوا تھا. یہ اہتمام کہیں اور نظر نہیں آتا ہے، کسی اور شہر میں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ ٹرین ایک انجن جس طریقے سے آئے گی وہی انجن ویسے ہی واپس جائے گی، دوسرا انجن وہاں سے اسے کھینچے گا تاکہ ٹرین میں بھی یہ بات پیدا نہ ہو کہ ٹرین کا پچھلا حصہ حضور کے شہر کی طرف ہو رہا ہو. ادب کا یہ خیال، محبت کا یہ خیال، یہ کیسے؟ کیونکہ حضور کی محبت ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی، دلوں میں بسی ہوئی تھی. نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اور ایک عثمانی خلیفہ ہے، وہ جو ہے اپنے پاس ایک ٹوپی رکھا کرتے تھے. اس ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا نقش ہوا کرتا تھا، نالین پاک کا نقش ہوا کرتا تھا. ہر جنگ میں، ہر مارکے میں، ہر مہم میں وہ خلیفہ اس نالین پاک کے نقش کی ٹوپی کو اپنے سر پہ سجایا کرتے تھے، اپنے سر پہ رکھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جس کے سر پہ حضور کے نقش پاک، نالین پاک کا نقش ہو، یقیناً حضور کے قدم اطہر کی برکت اسے حاصل ہوگی. ادب اور تعلق کا یہ عظیم جذبہ تھا. اور حضور جب میلاد پاک کا موقع وہاں پہ آتا تھا تو عثمانی خلیفہ نہ صرف استنبول میں اور اپنے دور حکومت میں اور پھر اپنے علاقوں میں میلاد کی خوشیاں مناتے تھے، نہیں بلکہ مکہ المکرمہ میں ختم کے اہتمام ہوتے تھے. پورے 12 دن قرآن ختم کیے جاتے تھے، 1 سے لے کر 12 تک. اور پھر جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوتا تھا اس دن توپوں کے ذریعے سے سلامی دی جاتی تھی مکہ المکرمہ میں. حضور کے ولادت کے وقت سرکاری طور پہ پرندوں کو آزاد کیا جاتا تھا، فقراء کو کھلایا جاتا تھا، غرباء کو کھلایا جاتا تھا. یہ طریقہ تھا مکمل سراپا ادب بن کر کے. فخری بادشاہ ایک عثمانی جنرل گزرے ہیں. جب غیر مسلم فوجوں نے مدینے پہ اٹیک کیا تو اس وقت ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی اور فوج کے بھی مدد کے بھی ان تک پہنچنے کے کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے. اس وقت فخری بادشاہ نے ایک بات کہی تھی، فخری پاشا نے ایک عثمانی جنرل ایک بات کہی تھی کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، میں پتے کھاؤں گا اور میں سبزی کھا کر کے گزارا کروں گا، میری فوج بھی سبزی کھائے گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر ہم ان کافروں کے حوالے نہیں کریں گے جو وضو کرنا نہیں جانتے ہیں. کیونکہ ہم حضور کے شہر کی حفاظت، جب ہم یہاں حفاظت پہ بھی ہوتے ہیں تو ہم وضو کے ساتھ حضور کے شہر کی حفاظت کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو وضو کرنا نہیں آتا ہم انہیں حضور کا شہر ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، ہم پتے کھا کر کے جی لیں گے. اور انہیں پتے کھا کر کے کئی مہینے تک حضور کے اس شہر پاک کا دفاع کیا اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. یہ ادب تھا عثمانیوں کا، یہ محبت تھی عثمانیوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اللہ تبارک و تعالی حضور سے محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آج کے نوجوانوں کو بھی اپنے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے روایات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب کے یہ جذبات اور ادب کی یہ کیفیت ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں. کیونکہ آج جو مدینہ المنورہ میں بے حرمتیاں ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمارے دلوں سے وہ حضور کا احترام نکال سکے. ایک عالمی سازش کا حصہ ہے، ایک انٹرنیشنل ٹیکٹک کا حصہ ہے. جو لوگ آپ سے آپ کا احترام، نبی آپ سے، حضور سے آپ کی محبت چھیننا چاہتے ہیں، جو آپ کے تعلق کو آپ کے نبی سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے چیلوں کو، اپنے چمچوں کو وہاں بٹھایا ہے اور ان کے ذریعے سے ان مقدسات کو انہوں نے تباہ کرایا، ان کی بے حرمتی کرائی تاکہ یہ چیز نارمل بن جائے اور حضور کا ادب ہمارے دلوں سے نکل جائے، حضور کا احترام اور حضور سے منسوب چیزوں کی تعظیم ہمارے دلوں سے نکل جائے. نہیں، یہ نہیں نکلے گا. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ بات بتائیں گے کہ حضور سے منسوب ہر چیز اس کا ادب ہم پہ لازم ہے،
اور ہم پہ ضروری ہے، کیونکہ محبت اس کا تقاضا کرتی ہے، عشق اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے عشق میں جینے اور حضور کے عشق میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اٹس اوکے فائن، ہو گیا نا سب؟ چلیے جزاک اللہ۔